میری شادی عجیب و غریب حالات میں ہوئی تھی۔ ڈیوٹی کرنے کے بعد گھر آیا تو ابا سہرا لیے بیٹھے تھے۔ مجھ سے پوچھا تک نہیں کہ بیٹے رشتہ منظور ہے یا نہیں۔ ہاتھ پکڑا اور بولے شفیع تیری شادی کر رہا ہوں، جلدی سے تو تیار ہو جا۔ میں اپنے ابا سے بہت ڈرتا تھا، ہمت نہ پڑی کہ انکار کرتا، اور پھر انکار کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ایک عمر شادی کی آرزو میں گزری تھی۔ بچپن میں ماں کا انتقال ہو گیا تھا، ابا نے دوسری شادی کر لی، مجھے ماموں کے گاؤں میں بھیج دیا۔ سخت مزاج ماموں نے نوکروں کی طرح گھر کے کام کاج میں لگا دیا۔ ممانی تھوڑی سی مہربان تھی، وہ بھی اس واسطے کہ اس کی بیٹی مجھ سے 3 برس چھوٹی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ بیٹی کا ور گھر میں موجود ہے، ادھر ادھر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مگر مجھے معلوم تھا اس لڑکی کا مجھ سے نبھا مشکل سے ہوگا۔ ضدی اور مغرور عورت مجھ سے ہمیشہ چڑی رہتی تھی، مجھے بار بار طعنہ دیتی کہ مجھے اس کے باپ نے پالا ہے۔ وہ بالکل اپنے خود سر باپ کی تصویر تھی، کم ظرف اور غصیلی۔ اللہ نے مجھ پر مہربانی کی، اس کا کسی سے عشق چل گیا۔ اپنی ماں کے دشمنوں میں کسی گبرو پر اس کا دل آ گیا۔ ماں کو اسی بات کا خطرہ تھا جو ہو کر رہا۔ رضیہ اس کی خاطر گھر بار چھوڑ کر فرار ہو گئی۔ اس وقت میں 17 سال کا تھا۔ ممانی نے بیٹی کا بدلہ مجھ سے لیا، مجھے نامرد ہونے کا طعنہ دیتی تھی، کہتی تھی ارے تو کیسا مرد ہے جو بچپن سے اس کے ساتھ رہا، پھر بھی تو ایک عورت کا دل نہ جیت سکا۔ بات معقول تھی، میرے دل کو لگ گئی۔ چپکے سے گھر چھوڑ کر ابا کے پاس آ گیا۔ اس وقت تک میری سوتیلی ماں کا بھی انتقال ہو چکا تھا، 3 بچے تھے۔ ابا نے مجھے سینے سے لگا کر خوب پیار کیا اور کہنے لگے یہ میری غلطی تھی کہ اپنی جوان اولاد کو اب تک اپنی نظروں سے دور رکھا۔ وہ خود بوڑھے ہو چکے تھے، گھر کا سارا بوجھ مجھ پر آ گرا۔ میں خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس عمر میں میلوں پیدل چل کر دھوپ میں مزدوری کریں۔ محنت کی عادت تو مجھ میں بچپن سے رچ بس گئی تھی۔ اپنی کوششوں سے چپڑاسی کی ملازمت حاصل کی اور ایک تحصیلدار کی عنایت سے تھوڑی بہت کمائی بھی ملنے لگی۔ تنگ دستی سے نجات ملی، اپنی دونوں سوتیلی بہنوں کی شادی کی۔ چھوٹے بھائی کو میں پڑھانا چاہتا تھا پر وہ کمبخت نکما نکلا، آوارگی میں پڑ گیا۔ ڈانٹ ڈپٹ کی تو بھاگ گیا۔ ابا کو اس سے بڑی محبت تھی، اس کے غم میں بیمار پڑ گئے۔ وہ دن میرے لیے بڑی مصیبتوں کے تھے۔ ابا کی خدمت کرنا، کھانا پکانا، ملازمت کرنا، یہ سب کچھ مجھے ہی کرنا پڑ رہا تھا۔ انہی دنوں ابا نے میری شادی کی ضرورت کو شدت سے محسوس کیا۔ سوتیلا بھائی شریف 2 ماہ بعد جو ہی لوٹ کر آ گیا، ابا نے اس کے ماموں کے پاس ساہیوال ملازمت دلوا دی۔ پھر وہ وہیں رہنے لگا اور اب ابا کو میری شادی کی فکر تھی۔ میں 30 برس سے اوپر کا ہو چلا تھا۔ ممانی کا طعنہ دل میں کھڑا ہوا تھا کہ آخر میں کیسا مرد ہوں کہ ایک عورت کا دل نہ جیت سکا۔ کبھی کبھی سوچتا کہیں ممانی سچ ہی نہ کہہ رہی ہوں، مجھ میں وہ مردانگی ہو ہی نہ جو عورت کو مرد کا دیوانہ کرتی ہے۔ انہی بیکار سوچوں میں سارا وقت گزار دیا، کسی عورت کو بری نظر سے نہ دیکھا، اور آخر ایک بار ابا نے اچانک ہی یہ حکم دے دیا کہ شفیع بیٹے جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج شام تمہارا نکاح ہے۔ ہاتھ پاؤں خوشی سے پھول گئے۔ کبھی لگتا کہ کہیں یہ سب کچھ خواب ہی نہ ہو، لیکن میرا باپ بڑی سنجیدگی سے انتظام کرتا پھر رہا تھا۔ غریبوں کا انتظام ہی کیا، 2-4 جوڑے بہنوں نے تیار کر رکھے تھے۔ جھمکوں کی ایک جوڑی ابا نے مجھ سے چھپ کر خرید رکھی تھی۔ میں نے نت ٹیکا چاندی کی پازیب خریدی، جھٹ پٹ چھوارے بھی آ گئے۔ تب ابا نے بتایا مولوی فدا حسین کی بیٹی سے تیرا نکاح ہے، بارات لاری سے 6 بجے جائے گی، آدھے گھنٹے کا سفر تھا۔ میں نے مولوی فدا حسین کا ابا سے تذکرہ بہت دفعہ سنا تھا، مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ وہ آدمی کیسا ہے۔ ابا نے بتایا تھا کہ برے وقتوں میں مولوی فدا حسین نے بڑا ساتھ دیا تھا۔ خیر مجھے اس سے کیا، مجھے تو عورت ملنے کی خوشی تھی، باچیں کھل جاتی تھیں۔ کیا مولا نے چھپڑ پھاڑ کر خزانہ دیا ہے، نہ رشتہ ڈھونڈنا پڑا، نہ لمبی چوڑی تیاریاں کرنی پڑیں، بیٹھے بٹھائے میرے اللہ نے دھولھا بنا دیا۔ بڑی شان سے سج دھج کر عورت بیانے گھر سے نکلا۔ ابا نے 2-4 دوست ہمراہ لیے، 7 بجے ہم لوگ کوئٹہ چھٹا پہنچے۔ نکاح ہوا، چھوارے بانٹے گئے، کھانا کھلایا۔ مولوی جو اب میرے سسر تھے، ان کا اصرار تھا کہ بارات رات کو ٹھہرے، لیکن ابا نے ان کی ایک نہ چلنے دی۔ رات کو 10 بجے رخصتی ہو گئی، لڑکی لے کر ہم گھر آ گئے۔ میں نے دلہن دیکھی اور اللہ کی شان کا قائل ہو گیا۔ اونچا روشن ماتھا،
اس پر بھووں کے وہ تیر اور جگمگ جگمگ کرتی روشن روشن آنکھیں، انتہائی تراشے ہوئے ہونٹ اور رنگت ایسی کہ ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر لگتا تھا کہ کہیں میلی نہ ہو جائے۔ میرے تو خوابوں میں بھی ایسا حسن نہ آیا تھا۔ دیکھنے میں تو وہ مٹی کی حسین مورت تھی، لیکن جب اس نے پہلی ہی رات مجھ سے ناک چڑھا کر بات کی تو میری امنگیں ٹھٹر گئیں کہ میرے اللہ، اس عورت کو اپنی صورت کا اتنا غرور ہے، کہیں یہ مجھے پیر کی جوتی ہی نہ سمجھ لے۔ فیصلہ کیا اگر اب سر پر چڑھایا تو اس عورت نے مجھے غلام بنا لینا ہے۔ ویسے بھی میں ان مردوں میں ہوں جو بلا وجہ عورت کے آگے پیچھے نہیں پھرتے۔ یہ تو شرعی اعتبار سے میری بیوی تھی، اسے ساری عمر میرے ساتھ ہی تو رہنا تھا۔ خواہ دم ہلا ہلا کر آگے پیچھے پھرتے رہنے کا فائدہ ہی کیا تھا؟ اپنی چیز تھی، بے صبری کیسی! میں ذرا سا کھنچ گیا، لیکن یہ نسخہ میرے حق میں اچھا ثابت نہ ہوا۔ وہ اور اکڑ گئی اور پہلی رات کی یہ بے رخی ہماری ازدواجی زندگی میں سرد مہری لے آئی۔ وہ بات کرتی تو میں جواب دے دیتا، ورنہ ہم دونوں چپ چپ رہتے۔ ابا میری شادی کے بعد ساہیوال چلے گئے۔ میری دونوں بہنوں کا سسرال دور تھا۔ اپنے دل کی بات کس سے کہتا؟ ابا کبھی کبھار ملنے آ جاتے تھے۔ میری بیوی ان کی بڑی خدمت کرتی، وہ ہزاروں دعائیں دیتے پھر چلے جاتے۔ مجھے اس بات پر بڑی حیرت ضرور ہوتی تھی کہ کیسی عورت ہے، اپنے شوہر سے روکھی پھیکی رہتی ہے مگر میرے رشتہ داروں سے گھل مل کر بات کرتی ہے۔ مجھے بڑی پالیسی باز عورت لگتی تھی۔ 9واں مہینہ شروع نہیں ہوا تھا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا۔ میں چاہتا تھا کہ بچے کی پیدائش اس کے میکے میں ہو۔ وہ اڑیل نہ مانی، بولی اب میرا میکے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اب تیری ذمہ داری ہے اپنے ہونے والے بچے کی مسائل خود حل کر۔ میں خوددار آدمی تھا، بیوی کی اتنی بات بہت تھی۔ دل میں ضرور آیا کہ جو عورت اپنے ماں باپ سے بھی ملنا پسند نہیں کرتی، اس کا دل اللہ نے کس مٹی سے بنایا ہے۔ اس کا باپ اپنے نواسے کو دیکھنے آیا تو بڑے سرد انداز سے پیش آئی۔ اس نے مجھ سے گلہ کیا کہ تو رضیہ کو میکے کیوں نہیں بھیجتا؟ میرے جواب دینے سے پہلے ہی بول اٹھی، وہاں میرے لیے رکھا ہی کیا ہے جو جاؤں؟ باپ منہ اٹھا کر دیکھتا رہ گیا، زبان سے کچھ نہ بولا۔ اچھی مورخ نکلی، کم بخت، نہ ماں باپ سے خوش اور نہ مجھ سے محبت، بس خدمت کیے جاتی۔ وقت گزرتا گیا، میرا بیٹا سال بھر کا ہوا تب میری ساس کی بیماری کی خبر آئی۔ وہ میری ڈانٹ ڈپٹ پر بڑی مشکل سے جانے کے لیے راضی ہوئی۔ میں اسے میکے چھوڑ آیا۔ میرے خیال سے وہ 15 دن بھی مشکل سے رہے گی۔ دوسرے ہفتے اسے لینے پہنچا تو وہ بالکل بدل چکی تھی، کہنے لگی سالوں بعد آئی ہوں، جب تک ماں ٹھیک نہ ہو جائے میں گھر واپس نہیں جاؤں گی۔ میں اس کی خوشی کی خاطر اسے چھوڑ کر چلا آیا۔ وہ پورے 5 مہینے میکے میں رہی، پہلے ماں کی بیماری کے بہانے، پھر اپنی طبیعت خراب ہونے کے بہانے۔ میں تنہا رہ رہ کر اکتا گیا تھا۔ سسر کے ہاتھ جوڑے کہ خدا کے واسطے مجھ پر رحم کرو۔ سسر جی کے بڑے جھگڑوں کے بعد وہ آنے پر راضی ہوئی۔ چند ماہ رہی، پھر میکے جانے کی تیاریاں کرنے لگی۔ مجھے اس تبدیلی پر خاصی حیرت ہوئی۔ پہلے تو وہ کبھی میکے جانے پر رضامند ہی نہیں ہوئی تھی، اور اب یہ حال تھا کہ ماں باپ کی محبت امٹ امٹ کر آنے لگی تھی۔ میں نے یہ پالیسی بنا لی تھی کہ جس بات پر تو خوش میں بھی راضی۔ وہ جتنی حسین تھی، کاش وہ اتنی فرما بردار بھی ہوتی۔ اسے تو جیسے میری پرواہ ہی نہیں تھی، اس کی اپنی مرضی میں جو آتا کر گزرتی۔ میں سوچتا ہی رہ جاتا کہ اسے منع کیسے کروں۔ اسی سوچ میں 5 سال گزر گئے۔ میرے 2 بیٹے ہو گئے، اور اچانک ہی کچھ ایسے حالات ہوئے کہ میرے چاچا جو پہلے ابا سے ناراض تھے ہمارے گھر آنے جانے لگے۔ ابا سے معافی مانگ لی۔ پہلے وہ سرگودا میں رہتے تھے، وہاں کا کاروبار مندہ ہونے لگا تو ڈیرہ غازی خان آ گئے۔ ان کی ایک بیٹی سگرا کوئی 13-14 برس کی تھی۔ ایک روز چاچا نے میری بیوی کے سامنے کہہ دیا کہ سگرا کی ماں کی خواہش تھی کہ اس کی بیٹی کا بیاہ شفیع سے ہوتا۔ میری بیوی ہنسنے لگی اور بولی، تو کیا ہوا چاچا، ابھی بھی کیا گیا ہے، شفیع سے کہہ کر دوسرا بیاہ کرا دیں۔ چاچا گھبرا سا گیا، کہنے لگا نہیں بیٹی، یہ تو شفیع کے بیاہ سے بہت پہلے کی بات ہے، میں نے تو ایسے ہی تجھ سے مذاق میں کہہ دیا، اب اس کا گھر سلامت رہے، ایسی بات تو نے سوچی بھی کیسے؟ رضیہ مجھ سے بولی، کیوں شفیع، تیرا دوسرا بیاہ کر دیں؟ مجھے غصہ آ گیا، اسے جھاڑ پلا کر باہر چلایا کہ کیسی کمینی عورت ہے، نہ وقت دیکھے نہ رشتہ۔ اس کے بعد میرے چچا کی بیٹی سگرا کا مجھے دیکھنے کا انداز ہی بدل گیا۔ جب آتی مجھ سے نظریں چرائے چرائے پھرتی، بات کرتے ہوئے جھجکتی،
اور میری بیوی اسے چھیڑنے سے باز نہ آتی۔ ارے یہ کوئی اچھی بات تو تھی نہیں۔ میں نے تنہائی میں رضیہ کو بہت سمجھایا۔ ارے نیک بخت، سغرا کی عمر کم ہے، اس کے دل میں غلط بات بیٹھ گئی تو اس بیچاری کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ رضیہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، مجھ سے کہتی تو کون سی آفت آ جائے گی، کر لینا بیاہ اس سے، تیرے چاچے کے سر سے ایک بوجھ اتر جائے گا۔ پہلے تو یہ بات وہ ہنسی ہنسی میں کہتی تھی، رفتہ رفتہ سنجیدہ ہونے لگی۔ ایک روز بولی، شفیع میں تو سغرا سے مذاق کیا کرتی تھی، پر وہ تو اب سچ مچ تجھ پر مرنے لگی ہے۔ کل رو رہی تھی، میرے پاؤں پکڑ کر بولی، آپا مجھے اس گھر میں رکھ لینا۔ میں رضیہ کی بات سن کر سناٹے میں آ گیا۔ پھر وہ کہنے لگی، شفیع میں نے ہی مذاق کیا تھا اور اب مجھے ہی بھگتنا پڑے گا، تو دوسرا بیاہ کر لے ورنہ اس کا خون میرے سر ہو جائے گا۔ میں بولا، رے کم بخت عورت، تو عورت ہے یا جانور؟ تجھے اس بات کا خیال نہیں کہ دوسرا بیاہ کر کے میں تجھ سے بدل جاؤں گا؟ تو وہ کہنے لگی، سب اپنی اپنی قسمت کا سکھ دکھ پاتے ہیں، میری قسمت میں اگر دکھ لکھا ہے تو چاہے دوسرا بیاہ کرے یا نہ کرے، مجھے کسی نہ کسی بہانے دکھ مل ہی جائے گا۔ لیکن شفیع، مجھ سے سغرا کے آنسو نہیں دیکھے جاتے۔ قسم کھا رہی تھی کہ اگر شفیع سے میرا بیاہ نہ ہوا تو زہر پھانک لوں گی، اگر وہ مر گئی تو پھر بتا میں قیامت کے دن اسے کیا منہ دکھاؤں گی؟ جب میں خوشی سے تجھے اجازت دے رہی ہوں تو پھر تجھے کیا اعتراض ہے؟ اب بتائیے، دنیا کا وہ کون سا مرد ہوگا جو یہ سن کر دیوانہ نہ ہو جائے کہ ایک عورت اس کی خاطر جان دینے پر تل گئی ہے اور اس کی اپنی پہلی بیوی کہے کہ جا تجھے اجازت ہے تو اس سے شادی کر لے۔ بہرحال اب جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ سغرا بیمار پڑ گئی۔ میرے چاچا نے ڈرتے ڈرتے مجھ سے بات کی کہ اگر سغرا کا کہیں ٹھکانہ ہو جائے تو اس کے سر سے بوجھ اتر جائے گا۔ چاچا کا میں اشارہ سمجھ گیا۔ رضیہ نے ڈھیل اتنی دے رکھی تھی کہ اسے کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ میرے چاچا نے ابا کو خط لکھ دیا کہ شفیع کو دوسرے بیاہ کی اجازت دے دیں تو یہ میری بیٹی کا ٹھکانہ ہو جائے گا۔ ابا آئے، اس وقت رضیہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ ابا نے مجھ سے بات کی، کہنے لگے دوسری بیوی تو رکھ سکتا ہے تو کر لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر تو اپنی بیوی رضیہ سے اجازت ضرور لے۔ میں نے ابا کو بتایا کہ ابا رضیہ تو راضی ہے، وہ تو خود مجھے کہتی ہے کہ تو سغرا سے دوسری شادی کر لے۔ تو پھر ٹھیک ہے بیٹا، تیرا چاچا لڑکی کے نام پر 2 مربع زمین بھی کر رہا ہے، تیرا گزارا بھی اچھا ہو جائے گا۔ ابا اجازت دے کر چلا گیا۔ رضیہ آئی، میں نے اس سے بات کی تو وہ بہت خوش ہوئی، کہنے لگی، ارے سغرا کو تو میں سوتن نہیں، اپنی چھوٹی بہن بنا کر رکھوں گی۔ شفیع تو نے میری بات رکھ لی اور میں اپنا فرض نبھاؤں گی۔ لو جی، 2 مہینے میں رضیہ نے چپ کے گہنے بھی تیار کر دیے، کپڑے بھی بنوا لیے۔ چچا کے سامنے وہ چپ سی رہتی، چچا بھی اسے شرمندہ سا نظر آتا تھا، لیکن میرے سامنے وہ خوب چہکتی کہ سغرا کو اس کمرے میں رکھیں گے، نکاح کے دن یہ کپڑے پہناؤں گی، اس طرح اپنے ہاتھوں سے سجاؤں گی۔ میں تو بہت خوش تھا کہ اللہ نے مجھے ایسی اچھی بیوی دی جو خود اپنے ہاتھوں سے دوسری عورت لا رہی ہے، اپنی سوتن لا رہی ہے۔ اگر رضیہ مجھے ذرا سی بھی محبت دیتی تو میں کبھی دوسرے بیاہ پر رضامند نہ ہوتا۔ سوچتا تھا کہ ایک لڑکی جو شادی سے پہلے میرے نام پر مر مٹی ہے، بیوی بن گئی تو مجھے جنت کا مزہ چکھا دے گی، اسی واسطے میں دوسرے بیاہ پر راضی ہو گیا تھا۔ شادی کی تیاری دھوم دھام سے تو کرنی نہیں تھی، چپ کے برادری والوں سے چھپ کر ساری تیاریاں مکمل کیں۔ رضیہ کا کہنا تھا کہ اس کے میکے والوں کو خبر نہ ہونے پائے ورنہ وہ سب لاٹھیاں لے کر آ جائیں گے۔ میں نے تھوڑا سا قرض لے کر سارا سامان خریدا، نیا کمرہ ٹھیک ٹھاک کرایا کہ دونوں سوتنے آرام سے رہیں۔ نکاح کا دن مقرر ہوا۔ پہلے طے تھا کہ بارات میں رضیہ بھی ساتھ جائے گی، عین وقت پر وہ انکار کر گئی، کہنے لگی، میں گھر ٹھیک ٹھاک کر کے رکھوں گی، تو چلا جا اور اپنی بیوی لے آ۔ میں ڈیرا چلا گیا۔ نکاح کے دوسرے ہی روز سغرا کو لے کر میں گھر آیا تو سارا محلہ دروازے پر اکٹھا تھا، اندر عورتیں بھری ہوئی تھیں۔ میں ڈر گیا کہ اللہ جانے کیا معاملہ ہے۔ لوگوں نے ہمیں دیکھا تو منہ پھیر کر چل دیے۔ اندر گیا تو نقشہ ہی عجیب تھا۔ رضیہ نے بال کھول رکھے تھے، گریبان چاک کیے زمین پر بیٹھی بین کر رہی تھی کہ ہائے لوگوں، میں لٹ گئی، میرا شوہر دوسرا نکاح کرنے گیا اور مجھے مار پیٹ کر گھر میں بند کر گیا، میرا سارا زیور چھین کر لے گیا، ہائے میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی۔ اس کے بین سن کر عورتیں رونے لگیں، مرد مجھے گالیاں دے رہے تھے اور میں جو واقعی سغرا کو بیاہ کر لایا تھا مجرم بن کر رہ گیا۔ حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ اس مکار عورت نے مجھے مجبور کر کے دوسرا بیاہ کرایا اور اب اسے کیا ہو گیا ہے۔
یہ مجھے کس طریقے سے ذلیل کر رہی ہے۔ میں آگے بڑھا، مجھے سامنے دیکھ کر وہ اور چلانے لگی، ہائے لوگوں مجھے بچاؤ، یہ مجھے جان سے مار دے گا، ہائے مجھے بچاؤ، میں مر گئی، میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی۔ عورتیں مجھ سے لپٹ گئیں، کسی نے بال پکڑے، کسی نے بازو کھینچا، مجھے کمرے میں دھکیل دیا۔ دوسری بیوی تھر تھر کانپ رہی تھی، بیچاری اکیلی صحن میں کھڑی رو رہی تھی، اور سبھی اس پر تھوک کر چل دیے۔ رضیہ بھی اپنی کسی سہیلی کے ساتھ چلی گئی کہ یہ آدمی مجھے بعد میں پیٹے گا۔ بچے دونوں چھوڑ گئی کہ اپنے پلے سنبھال، میں اب واپس نہیں آؤں گی، تیری نئی جورو پالے گی نے۔ اور پھر ہوا بھی یہی، وہ کمینی کم بخت واپس نہیں آئی، اپنے میکے بھی نہیں گئی۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں وہ کہاں گئی؟ وہ اپنے عاشق کے پاس چلی گئی۔ جی ہاں، عاشق، جس پر وہ بچپن سے جان چھڑکتی تھی۔ یہ حالات مجھے بعد میں معلوم ہوئے کہ جان محمد اس کے باپ کے رشتہ داروں میں سے تھا، دونوں کے بچپن سے تعلقات تھے۔ ایک دن رضیہ کی ماں کو پتہ چلا کہ اس کو تو حمل ٹھہر گیا ہے۔ ماں نے کوشش کر کے اس کی خلاصی کرائی اور فوراً شادی طے کر دی اور مجھ بے وقوف آدمی کو پھنسا دیا۔ میں نے کبھی اس کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہیں کی، نہ میں اس ٹائپ کا بندہ تھا جو ان چکروں میں پڑتا، اور میری اس سادگی سے اس نے فائدہ اٹھایا۔ مجھے خوب الو بناتی رہی، میکے جانے سے اس لیے کتراتی رہی کہ جان محمد وہاں سے چلا گیا تھا، اسے مولوی صاحب نے مار پیٹ کر نکال دیا تھا۔ پھر جب رضیہ اصرار کرنے پر اپنی ماں کو پوچھنے کے لیے گئی تھی، تب وہاں رضیہ کی جان محمد سے دوبارہ ملاقات ہوئی، اور اس طرح رضیہ کا میکے آنا جانا شروع ہو گیا۔ مجھ سے پیچھا چھڑانے کی اس نے جو ترکیب سوچی وہ بھی خوب تھی۔ پہلے مذاق مذاق میں سغرا کو میرے قریب کر دیا، ادھر میرا ذہن ہموار کرتی رہی کہ دوسرا بیاہ کر لو۔ جب میں راضی ہو گیا تو اپنے ہاتھ سے سارا سامان تیار کروایا، لوگوں کو خبر اس واسطے نہیں ہونے دی کہ کہیں اس کی اپنی اصلیت نہ کھل جائے اور اس کا ڈرامہ ناکام نہ ہو جائے۔ میں شادی کرنے گیا تب اس نے وویلا مچا کر لوگوں کی ہمدردی اپنے طرف کر لی، اور اس اسکیم میں پوری طرح کامیاب رہی۔ لوگ اب بھی مجھے گالیاں دیتے ہیں اور اس نے جو قدم اٹھایا اس کو اچھا کہتے ہیں کہ ایسے مرد کو ایسی ہی سزا ملنی چاہیے۔ ارے کم بخت عورت نے چالی ایسی چلی تھی کہ میں لاکھ صفائی بھی بیان کروں میری کون سنے گا۔ وہ خوبصورت تھی، لوگوں کے سامنے میری خدمت بھی خوب کرتی تھی، میکے بھی شروع میں بہت کم جاتی تھی، میرے رشتہ داروں کی خدمتیں کرتی تھی، یہاں کے لوگ اسے بڑی نیک خدمت گزار بیوی سمجھتے تھے، لیکن اصلیت اس کی کیا تھی یہ تو میں جانتا تھا یا اس کے گھر والے جانتے تھے۔ میرے سسر نے مجھ سے معافی بھی مانگی کہ یہ ہماری غلطی تھی، رضیہ کو حمل ٹھہر گیا تھا، بدنامی سے بچنے کے لیے ہم نے اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا۔ اب مجھے پتہ چلا کہ میرا پہلا بچہ میرا نہیں تھا، دوسرے کا بھی مجھے کوئی بھروسہ نہیں۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ مجھے رضیہ کا نکاح جان محمد سے ہی کر دینا چاہیے تھا، خواہ مخواہ تجھے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ خیر اب جو ہوا اس کی معافی دے کر تو رضیہ کو طلاق دے دی۔ سغرا نے بھی مجھے مجبور کیا کہ وہ واپس تو آئے گی نہیں، اس لیے طلاق ہی دے دو تو بہتر ہے، تاکہ وہ اپنا دوسرا گھر ہی بسا لے۔ جی تو نہیں چاہتا تھا کہ اس مکار سنگ دل عورت کو معاف کروں، مگر سغرا نے سمجھا بجھا کر طلاق دلوا دی۔ بچے اس نے نہیں لیے، کہلوا دیا کہ سغرا سے کہے میں نے اس کی محبت کی لاج نبھائی ہے، شفیع سے اس کی شادی کرائی ہے، تو اس کے بدلے میرے بچوں کا خیال رکھے۔ یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ بچے میرے نہیں تھے، میں پھر بھی اسے اپنا ہی بچہ سمجھتا ہوں۔ وہ اپنے جس عاشق کے پاس گئی اس نے بھی بچے رکھنے سے انکار کر دیا تھا، لہٰذا سغرا نیک عورت تھی، اس نے بچوں کو پیار سے رکھا۔ پھر وہاں رضیہ نے جان محمد سے نکاح پڑھوا لیا۔ کبھی خیال آتا ہے تو عقل حیران ہونے لگتی ہے کہ کیسی چال باز عورت تھی، اس نے من کی مراد بھی پالی اور زمانے کے طعنوں سے بھی بچ گئی۔ خیر جہاں رہے خوش رہے، اب مجھے اس سے کیا لینا دینا۔ سغرا نے مجھے بے انتہا محبت دی، وہ میری خدمت گزار اور فرما بردار بیوی ہے۔